یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ شاید اہل حدیث کے قریب ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک الگ بابا ہے، اس نے ایک اپنا الگ بابا، وہ ایکچوئل بابا ہے. اس نے اپنا ایک نیا فرقہ اور نیا بابائزم پرموٹ کیا کہ اس کی بات حجت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بات حجت نہیں ہے. مجھے آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے، وہ بھی یہی نکال کے فلاں کا بھی نظریہ غلط، فلاں کا بھی غلط، سب کو ہی غلط قرار دے دیا اس نے. تو وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے، وہ اہل حدیث بھی غلط، تو دیوبندی بھی غلط، تو بریلوی بھی غلط، تو فلانا بھی غلط، تو ڈمکانا بھی غلط. اور وہ فروئی مسائل ہیں، کہتے ہیں ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی ہیں وہ میں لے رہا ہوں. تو بڑی ایسے، اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقہ واریت کے لیبل کے. لفظ فرقے کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر کام کیا ہو رہا ہے، ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. اب اس کے جو متبعین ہیں اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا. وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا، لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے، کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں نا یہ کس گروپ کا آدمی ہے، تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ. علی بھائی، جس طریقے سے قرآن میں ہمیں مسلم نام دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو آپ نے جب دعوت سٹارٹ کی تو آپ نے مسلم کہنے پہ زور بہت زیادہ دیا. ہاں جی. پھر آپ نے ایک نعرہ ڈیوائس کیا، نام ہے بھابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ نے اس کو اتنا دہرا دیا کہ اب آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ نا وہ علمی کتابی لکھتے ہیں. وہ جیسے کہ ایک فرقہ بن گیا علمی کتابی. مسلم جو ہے نا اس کی چھاؤں میں چھپ گیا ہوا. نہیں، کوئی چھپا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. دوسرا یہ، میں نے ایک شعر میں تو صرف اتنا کہتا تھا، نہ میں وابی نہ میں بابی. یہ تو ایک بھائی نے فون کر کے عثمان بھائی کو کہا کہ اس کو شعر بنا دے، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی نہ میں بابی میں اس لیے کہتا تھا کہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے تھے نا تو ہمیں دو گالیاں پڑتی تھی، کیونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں توحید کی بات کرنے والے کو وہابی کہا جاتا ہے. یا وہ وہابی ہوتا ہے یا وہ یزیدی ہوتا ہے. تو میں پھر دوہیں نے مگر پہ گیا. یزید نال جو کچھ میں کیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تواڈے سامنے ہے، اتو لے کے تھلے تک. ہوں منو کوئی کہے نا، ڈاکٹر ذاکر نائک یہیں سے مار کھا گئے نا. وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بریلویت کے لیے انہوں نے ہمیشہ دروازہ بند کر دیا، شیعہ کے لیے دروازہ بند کر دیا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی لوگ اس کھاتے میں ڈال رہے تھے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ چونکہ توحید کی بات کر رہا ہے تو لہٰذا یہ وہی کچھ ہوگا. اس سے نپٹا ہم نے. وابی لفظ سے نپٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود اناؤنسمنٹ کرتا کہ میں وابی نہیں ہوں. میری شروع کی جو مجالس ہیں ان میں نے بتایا تھا کہ میں اب یہ مجھے وابی کہہ رہے نا تو میں انکار کروں گا اس بات کا، اور اس کے اگینسٹ میں بھی ایک ادبی گالی ڈیوائز کروں گا، کیونکہ قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا. چھٹا پارہ آغاز ہی اس میں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ وابی کہیں گے نا تو اسی لیول کی میں برائی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں. سورہ شورا میں بھی آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے. تو میں نے وابی کے اگینسٹ کہا کہ میں تمہیں بابی کہوں گا، بابوں کے ماننے والے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیشہ بولتا تھا نہ میں وابی نہ میں بابی. یہ تو بڑا عرصہ چلتا رہا تو پھر ایک بندے نے کہا جی ایڈ کر دو، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ شعر کے طور پہ تھا. علمی کتابی کوئی فرقے کے طور پہ لانچ نہیں ہوا تھا. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فرقہ ہے تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہاں ہے؟ علمی کتابی فرقے کی چندہ بک کدھر ہے؟ علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کدھر ہے جس میں وہ بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے نا فرقہ جب بنتا ہے. مثلاً 1867 میں اگر دیوبند بنا ہے تو ہم بتاتے ہیں انڈیا میں یو پی میں ہے، ان کی ٹیکسٹ بک جو ہے المحند اور المفند ہے، اور وہ اپنے ساتھ دیوبند لکھتے ہیں اور اتنی دمیں لگا کے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. 1896 میں بریلوی، ایک بریلی کے اندر منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنا ہے، ان کی اسام الرحمن ٹیکسٹ بک ہے. یہ ان کی مساجد ہیں، رجسٹرڈ ہوئی ہیں. جائیں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ علمی کتابی نام کے اوپر کوئی مسجد رجسٹرڈ ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں. ہماری اکیڈمی بھی جو رجسٹر ہوئی تھی نا مسلم نام پہ ہوئی ہوئی ہے، حالانکہ وہ رجسٹر کر ہی نہیں تھے رہے اس وقت. وہ کہتے کوئی فرقہ دے دسو نا. اب آپ کہیں کہ جی کتاب بھی نہیں ہوتی تو ظاہر دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا جی مچھلی جو ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے، گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے، باہر نکالنے سے کچھ عرصے بعد مر جاتی ہے، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے پانی کے بغیر، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اب وہی بات کہ آؤٹ ہو گئے آپ.
ہے یہی کہیں گے نا. تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکسٹ بک, مدرسے, چندہ بک, بابے, ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں. لیکن آپ کہیں نہیں, آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے. پھر ہم کہیں گے جی آپ وہ چڑیا کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرقوں کی, اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا, باقی سب جہنمی ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ, اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے ہیں سب کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں, یہ سارے مسلمان ہیں. تو فرقہ واری تو ختم ہو گئی. کیا بریلوی مانتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہو گئے؟ یہ تو جو فرقے کی کوالٹیز ہیں نا اس کو الٹ کر لینا آپ, تو وہ ساری خوبیاں بن جائیں گی ہمارے اندر موجود ہیں. پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈکلیئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے. لوگ تو کہیں گے یار یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ اپنا لقمہ کسی کے منہ کے اندر ڈالیں اور وہ کہیں کہ دیکھیے ان چیزوں کی وجہ سے فرقہ ہو گیا. کوئی ایک کوالٹی بتائیں نا کہ یہ کوالٹیز ہیں. اور پھر ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے وہ کتابیں جو آپ کا ترہ امتیاز تھیں. یہ بخاری, مسلم, قرآن تو چلے ہے ہی ہے, حدیث کی کتابیں, ان کے ترجمے ہم آپ کے ریکمینڈ کرتے ہیں. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں آپ کو تھمایا, حدیث کا ترجمہ کوئی لکھ کے بخاری مسلم کا نہیں تھمایا. آپ لوگوں کے ترجمے پڑھتے ہیں, ایون اتنے ٹالریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بخاری کا ترجمہ اگر بریلوی ہیں بریلویوں کا پڑھ لیں, قرآن کا ترجمہ بریلوی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں, دیوبندی ہیں تو اشری تھانوی کا پڑھ لیں, اہل حدیث ہیں جناح گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, اگر آپ شیعہ ہیں تو فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, بالکل فرقوں سے ہٹ کے پڑھنا ہے تو فتح محمد جلندری کا یا مولانا مودودی کا پڑھ لیں. اپنا تو لکھ کے آپ کو دیا ہی نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرقے کا قرآن کا ترجمہ پڑھو؟ بریلوی کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کنز الایمان کے علاوہ سارے گستاخانہ ترجمے. تعجب ہوتا ہوگا لوگوں کو یہ کیا کیا بولتا ہے. میں بہت کچھ آپ کے کام کی بات بولتا ہوں, اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے, ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. نہیں, ہر قرآن کا ترجمہ, قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا, کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی پڑھ لو, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ والی نٹوریس چیز بھی نہیں ہمارے. کوئی ایک شاید کڈو نا, پھر گل کرو نا. اس لیے میں کہتا ہوں ہم سے بات کرنی بکش کریں, پہلے اصول کھڑے کریں, ان اصولوں کے تحت یہ فرقے بنے ہیں, اور یہ ایک اصول پھر ہم کہیں گے ہمیں بھی اس سے گزاریں آپ. تو کوئی ایک اصول بھی ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوگا. ہر وہ بری بات جس کو عام انسان برا سمجھتا ہے وہ ان فرقوں میں موجود ہوگی اور ہمارے اندر نہیں موجود ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے. تو علمی کتابی کا جو لفظ تھا وہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا. سورۃ الاحقاف میں آیا نا, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی تم فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں یا انبیاء کے آثار علم کے آ رہے ہیں ان سے مجھ سے بات کر لو اگر تم سچے ہو. اس ایک آیت میں سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت علم اور کتاب دونوں کا ذکر ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, لے آؤ کتاب یا علم کے آثار. علمی کتابی ہو گیا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک سلوگن کے طور پہ تھا, کوئی فرقہ نہیں ہے. اور یہ انہوں نے تھمبنیلز بنائے ہیں شاہد بھائی نے, بلال بھائی نے, تو آپ دیکھیں مسلم بریکٹ میں علمی کتابی لکھا ہوا ہے. ہاں نہیں وہ اس لیے آنے, ہاں تو مٹا دو یار, یہ بھی جان چھڑاؤ میری, ہاں چھڑ دو, کام بھی ختم. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں انجینئر صاحب رجوع نہیں, لو جی رجوع کیتا, نہ کردہ گناہ ہوتے جڑا میں کیتا ہی نہیں. ہمارے آفیشیل چینل پہ دکھائیں کبھی یہ علمی کتابی کے نام سے کوئی چیز چڑھی ہو. یہ جتنے جرائم کی لسٹ بتا رہے ہیں نا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اجتہادات ہیں, اور وہ ہم ان کو اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ کا جو من کرتا ہے کریں. ہم کسی کی سوچ کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے, لیکن اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے. ہم اس ویڈیو کی وساطت سے کہتے ہیں. میں اپنا بتا دیتا ہوں, یہ ویب سائٹ میں ہم نے یہ جو کچھ یہ لائیو سٹوریز میں کر رہے ہیں نا, کئی سال پہلے ہم نے سلمان بھائی سے ڈلوایا تھا ویب سائٹ میں کہ آپ لکھیں کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تھا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. اس میں انہوں نے نا ایک علمی کتابی بھی ڈال دیا ہوا تھا شروع میں ہی. میں پہلے دن چک کے انہوں بار ماریا سی, میں کہا یہ کہ پا چڑھا جی ظالمو اتنے نہ لکھو علمی کتابی. لوگ کہیں گے اچھا جی یہ تو شروع تو ہی ایک فرقہ بنانے کی کوشش کرے, تو میں نے اس میں سے نکال دیا, تسی بھی جناب ہٹا دو, کام بھی مکاؤ, گال ہی مکاؤ. ٹھیک ہے نا جی.
تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی رہ گیا ویب سائٹ کا نام ahlsunnatpak.com. اہل سنت پاک، پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فرقوں سے پاک بھی تھا. اہل سنت کی ٹرم میں نے اس لیے استعمال کی کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میں نام تو بخاری مسلم کا لوں اور بخاری مسلم جو منہج کے طور پہ لفظ استعمال کریں اس لفظ کی بنیاد پہ میں ان کو گمراہ کہنا شروع کر دوں. ایسا تو نہیں ہے. وہ منہج کے طور پر امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل البدع کی نہیں لی جائیں گی. دیٹس آل. اسی طریقے سے امام ترمذی نے، امام بخاری نے بعض اوقات اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا، اہل علم، اہل العلم کا لفظ استعمال کیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ نہیں تھا کہ وہ مساجد کے باہر اہل حدیث یا اہل سنت لکھتے تھے. وہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم نے ظاہر اب انٹری مارنی تھی اس دنیا کے اندر. تو دنیا میں 85% مسلمان تو سنی ہے. ظاہر منہج کے اعتبار سے تو میں بھی سنی ہوں. یعنی وہ جو بڑی دراڑ ہوئی ہوئی ہے جو سنی شیعہ کی، اس تفریق میں میں اپنے آپ کو سنی مسلم کے طور پہ مانتا ہوں، اس اعتبار سے کہ میں شیعہ کا جو وہ کنسیپٹ ہے امامت کا، میں تو اس کو نہیں مانتا. بنیادی طور پہ میرا اختلاف ہے. نہ شیعہ کے اس کنسیپٹ آف امامت کو مانتا ہوں، نہ سنیوں کے تقلید والے امامت کے کنسیپٹ کو مانتا ہوں. لیکن چونکہ میں کتابیں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں، قرآن تو چلیں کامن ہے. یہاں تو میں نے دیکھا اصول الکافی تو نہیں رکھی ہوئی نا، بخاری مسلم رکھی ہے نا. تو اس لیے میری مجبوری تھی. دوسرا، اگر میں قرآن و سنت .com رکھتا، مسلم .com رکھتا، تو انہوں نے وہی ایک ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن گیا. اس شر سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پمفلٹوں کے اوپر بھی لوگ تو پمفلٹ لکھتے ہیں اور نیچے بڑے فخریہ اپنا نام لکھتے ہیں، ریٹن بائی فلاں. ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ اذکار کارڈ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ نوجوانان اہل سنت. صرف اس لیے کہ لوگ کسی بہانے سے پڑھ لیں.